السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ ٹی وی۔ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے۔ یزید ابن معاویہ، یزید ایک پلید ہے، یزید ایک نامراد ہے، اور یزید کو جتنا برا کہا جائے وہ کم ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہاں کے ایسے ہیں جو یزید کو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں۔ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، لیکن میں کسی فرقے کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بات نہیں کرتی ہوں۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی ایک مسلمانوں کا فرقہ ہے جو کہ اتنا زیادہ یزید کو جو ہے وہ پروٹوکول دے رہا ہے، یعنی کہ اتنی عزت دے رہا ہے جس کا وہ حقدار بالکل نہیں ہے۔ اگر ہماری گردن پہ چھری رکھ کے بھی یزید کو اچھا کہا جائے نا تو ہم کبھی نہیں کہیں گے، اور نعوذ باللہ یہ تو کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ بولو۔ کیوں کہیں ہم رحمۃ اللہ علیہ؟ لعنت ہو اس یزید پر، کوئی دعا نہیں دے گا اسے۔ یزید نامراد، بدبخت اور پلیت تھا، جس نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، اور آج لوگ اسے اچھا کہیں گے، کس اچھائی سے اسے اچھا کہیں گے؟ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مطلب اسے زیادہ ہی پسند کرتے ہیں۔ میں ایک فرقے کی ویڈیو اپلوڈ کروں گی، آپ دیکھیے گا، آپ خود سمجھدار ہیں کہ وہ کون سا فرقہ ہے، وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یزید نے نہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا حکم دیا تھا اور نہ ہی اس پر راضی تھا، بلکہ اس کے قتل پر ناراض ہوا اور غمگینی کا اس نے مظاہرہ کیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے، والا کہتے ہیں یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر کوئی شخص یزید کو رحمہ اللہ کہتا ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اور وہ مسلمان تھا، مسلمان کا امام تھا، تو ہم اسے برا بھلا نہیں کہتے ہیں۔ اگر یزید بے گناہ ہے تو اس نے امام کے سر کو 3 دک گھمانے کی اجازت کیوں دی؟ یہ بات بالکل سراسر غلط اور 100% جھوٹ ہے کہ یزید کے سر کو یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو گھمایا اور جو ہے اس کے سامنے پیش کیا گیا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ پہلا سوال ہے کہ یزید کو یزید رحمہ اللہ کہنا کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں یزید کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے جو علماء ہیں ان کا 3 موقف ہے۔ 3 موقف ہے۔ کچھ علماء جو زیادہ اس سلسلے میں یعنی عقائد یا اس سے متعلق ان کی زیادہ خدمات نہیں ہیں، وہ جیسے امام ابن الجوزی ہیں، امام السیوطی ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسے جب بھی اس کا نام لیا جائے تو اسے لعنتان، اسے ملعون کہا جائے۔ جی، آپ نے سنی ان کی بات ساری، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرح کا ان کا کانسیپٹ ہے، کس طریقے کے ان کے دماغ میں ہے کہ یزید نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ تاریخ میں موجود تھے؟ جو باقی کی تاریخ ہیں کیا وہ جھوٹی ہیں؟ کیا جو اتنے مسائل ہیں، اتنی باتیں ہیں، سب کچھ ہے کہ یزید اس وقت کا حاکم تھا؟ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی دریا کے کنارے مر جائے تو اس کا بھی گناہ میرے سر پہ آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس وقت کے حاکم تھے، اور یزید پلیت اس وقت کا حاکم تھا۔ جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب رسپانسبلٹی نہیں تھی یزید کی، اس میں کوئی اس کا ہاتھ نہیں ہے۔ اگر اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے تو پھر اس کو اتنی دردناک موت کیوں آئی کہ وہ پیاسا اس دنیا سے چلا گیا؟ جب یزید کا موت کا وقت قریب آیا تو وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا کہ اس کے پیٹ میں اسے لگتا تھا کہ جیسے میرے پیٹ میں آگ جل رہی ہے، اور وہ اس آگ کو بجھانے کے لیے پانی پیتا تھا۔ تو جب پانی پیتا تھا نا تو اس سے اس کو زیادہ تکلیف ہوتی تھی، 100 گنا زیادہ۔ تو اسی لیے وہ پیاسا رہا کرتا تھا، اور جوں وہ پیاسا رہتا تھا تو اس کی تکلیف بڑھتی بھی تھی اور گھٹتی بھی تھی، لیکن وہ پانی نہیں پی پایا۔ اللہ کی طرف سے اس کو اتنی خطرناک بیماری لگی کیونکہ اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ وہ یزید ہے، وہ پلیت ہے۔ امت مسلمہ میں ہر ایک نے حسین نام رکھا، حسن رکھا، ہر نام رکھا، لیکن یزید کسی نے نہیں رکھا۔ کیوں نہیں رکھا؟ رکھتے اگر جب رکھتے جب اس کے اعمال اچھے ہوتے، لیکن وہ اعمال کا بہت خراب تھا۔ اب آپ کمنٹ باکس میں بتائیے کہ
کیا ہمیں رحمۃ اللہ علیہ یعنی کہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے یا نہیں؟ لازمی کمنٹس باکس میں اپنی رائے بتائیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔